ذلك الفوز الكبير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وقالوا اتخذ اللہ ولدا کرسمس ڈے کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو عیسائی برادری کرسمس ڈے کے نام سے مناتی ہے۔ اگرچہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے علماء کرام اور مفکرین ملت بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً آج خطبات جمعہ میں بھی اس مناسبت سے بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اگرچہ اس مناسبت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا، خطبات جمعہ کی مناسبت سے ہمارا موضوع شرح الاسماء الحسنی کا ہے، جس کو ہم تسلسل کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ آج بھی اسی مناسبت سے خطبہ جمعہ تھا، تو اس موضوع پر کافی کچھ بیان ہو چکا ہے، لیکن ہمارے محترم بھائی عزیز مولانا مزمل لودھی صاحب نے ہمارے ذمے یہ موضوع لگایا ہے اور کچھ گزارشات پیش کرنے کو کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بکھرے خیالات کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح سے سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا ہم نے بتایا کہ کرسمس ڈے عیسائیوں کا خالص مذہبی اور اعتقادی تہوار ہے۔ اس مناسبت سے 25 دسمبر کا دن ان کے لیے عید کا دن، یہ ان کا یوم عید ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کا ان کے اس تہوار سے کوئی لینا دینا نہیں، لہذا اس موضوع پر کچھ بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم ہیں، ان کا ایک مذہبی اور اعتقادی تہوار ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ البتہ اتنا کچھ نصیحت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے۔
ان کے اس اعتقادی اور مذہبی تہوار کا تشبہ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور وہ بھی اسے یوم عید ہی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل میں بھی عیسائیوں کے اس کرسمس ڈے کا تشبہ نظر آتا ہے، واللہ عالم۔ اس مناسبت سے بھی مسلمانوں کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کا یوم ولادت منانا، اس کو عید کا دن قرار دینا، اس کو ایک باقاعدہ تہوار کے طور پر منانا، یہ عیسائیوں کا طرز عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے پیار، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر آپ نبی رسول بنے، یہ سب ہمارے لیے باعث خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دن منانا اس طرح، اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نبی کا یوم پیدائش منانا یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اس امت کے سلف صالحین نے نہیں منایا، کئی صدیوں بعد یہ دن منایا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ خود عیسائیوں میں بھی تقریباً 4-5 صدیوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں منایا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 4-5 صدیوں تک تو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تعین بھی نہیں ملتا عیسائی کتب میں کہ وہ 25 دسمبر کا دن تھا، یہ تک بھی نہیں ملتا۔ ہاں، تقریباً 4-5 صدیوں بعد سب مل بیٹھے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا کوئی دن مقرر کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو بڑا محققانہ یعنی سوچ رکھتا تھا، فکر رکھتا تھا، اور وہ ایک راہب بھی تھا، مذہبی شخص بھی تھا، اس کے ذمے لگایا گیا۔ تو آخر کار اس نے وہ اپنی تحقیق سے 25 دسمبر کا دن مقرر کیا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ دن ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا، اور عیسائیوں کے لیے ایک عید کی شکل یہ دن اختیار کر گیا۔ بہرحال یہ تو بالکل ابتدائی اور تمہیدی بات تھی۔ میں نے جیسا ذکر کیا کہ ہمارا عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ 2 حوالوں سے ہم بات کریں گے، 2 پہلو قابل غور ہیں، لہذا ان پہلوؤں کے حوالے سے ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اس دن وہ اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور میری کرسمس کے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اس پر بات کرنی۔ اور نمبر 2، عیسائیوں کے اس تہوار میں مسلمانوں کا شرکت کرنا
اور عیسائیوں کو تحفے دینا، ان سے تحفے وصول کرنا، انہیں مبارکباد دینا، بالخصوص میری کرسمس کے نام پر، اس پہلو سے بھی کچھ بات کریں۔ جہاں تک پہلی بات ہے عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے، یہ کہ عیسائیوں ایک قسم کے عقیدے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق منقول، ایک یہی وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، نمبر 2 اس سے بھی برا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی نعوذ باللہ اللہ تھے، اور تیسرا عقیدہ تثلیث، جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ 3 اقنوم کے جوہر سے الہ بنتا ہے، اور وہ 3 اقنوم ہیں، ان کی اصطلاح میں باپ، بیٹا اور روح القدس، یا بسا اوقات وہ روح القدس کی جگہ باپ، بیٹا اور سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی نام شامل کرتے ہیں کہ ان تین اقنوم کے مجموعے سے الہ بنتا ہے۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں صریحاً کفر سے تعبیر کیا ہے اور انہیں سختی سے منع کیا ہے۔ عام طور پر جو عقیدہ معروف ہے عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابن اللہ ہونے کا ہے، کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ صریحاً مشرکانہ عقیدہ ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے گالی قرار دی ہے۔ اس میں یہ کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اور اس کے اسی عقیدے کو کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے اور اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو اللہ کے ماننے والے گالی دیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ صریح شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سورۃ الاخلاص میں کرا دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اور اس کے برابر اور ہم پلہ کوئی بھی نہیں۔ اس اللہ کے تعارف اور اللہ کی اس صفات جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ صریح شرک ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائی کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ کافر اس لیے کہ وہ اللہ کے دین اسلام کو جو شریعت محمدی کی صورت میں اس کے منکر ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے منکر ہیں، اللہ کی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، اس معنی میں وہ کافر ہیں۔ اور مشرک بھی ہیں، بہت ساری صورتیں ان میں شرک کی ہیں، اور سب سے بدترین صورت یہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اللہ کو 3 اقنوم کا جوہر کہتے ہیں، اور جن میں ایک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کا انتہائی بدترین عقیدہ ہے، اللہ کی گستاخی پر مبنی عقیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دینے پر نعوذ باللہ یہ مبنی عقیدہ ہے۔
اس عقیدے کی برائی، شناعت اور قباحت، یا یوں کہیں اس عقیدے کی برائی، شناعت اور قباحت کی شدت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ سورۃ مریم کی آیت، بلکہ یہ چند آیات پر مشتمل ہیں، آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 93 تک۔ وہ آیات یہ ہیں: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کہا ان عیسائیوں نے کہ رحمان یعنی اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بری اور بہت بھاری بات کہہ رہے ہو۔ اللہ نے اسے بہت بری اور بہت بھاری بات قرار دی ہے۔ آگے فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، اور زمین بھی شک ہو جائے ان کی اس بات سے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں ان کی اس بات سے، اور وہ بات یہ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ ظالم لوگ رحمان ذات یعنی اللہ ذات کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر آسمانوں کو شعور ہو جائے، پہاڑوں اور زمینوں کو ادراک اور احساس ہو جائے اس شرک کا اور اس شرک کی قباحت و شناعت کا، تو پھر نہ آسمان باقی رہے، نہ زمین باقی رہے، نہ پہاڑ باقی رہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ رحمان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز وہ قیامت کے دن یا پھر دنیا میں بھی ہر وقت رحمان کے سامنے عبد بنی ہوئی ہے، مطیع، غلام اور فرما بردار، عاجز اور مسکین بنی ہوئی ہے، جبکہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کتنا سختی سے ان کے عقیدے کا رد کیا گیا، اور کس قدر شدید لفظوں میں ان کے اس عقیدے کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی۔ یہ موضوع اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کو ان عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدے کا علم ہو، اور تاکہ کوئی مسلمان ان سے محض رواداری اور محض خیر سگالی کی بنیادوں پر ایسا تعلق قائم نہ کرے جو خلاف شریعت ہو، کہ وہ ان کو اچھا سمجھے یا ان کی ان عیدوں اور ان کے ان تہواروں میں شریک ہو، یا پھر وہ ان کو مبارکبادیں دیتا پھرے، اور خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد کہ تمہیں تہوار کی مبارک ہو، کرسمس ڈے کی مبارک ہو، یا یہ کہنا نعوذ باللہ میری کرسمس ڈے مبارک ہو، اس دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جانا۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں جس کا بیان آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ البتہ کچھ مزید آیات سن تاکہ عیسائیوں کا یہ کفر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالی نے واضح لفظوں میں ان کا رد کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے پہلی آیت سورۃ کہف کی ہے، اور یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 5۔ فرمائے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنے نبی پر کتاب نازل فرمائی، اپنے نبی کو اس لیے بھیجا اور کتاب اس لیے نازل کی تاکہ ہمارا نبی آ کر ان لوگوں کو اچھی طرح ڈرا دے جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں،
اللہ کی اولاد مانتے ہیں، بالخصوص یہ عیسائی، ان کو اچھی طرح ڈرا دے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اپنے عقیدے، نظریے اور بات پر کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، نہ نقلی اور نہ عقلی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ برائی کے اعتبار سے بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی، یعنی لوگوں نے بڑی بڑی بری باتیں منہ سے نکالی، لیکن یہ بات قباحت اور شناعت اور برائی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری بات۔ ان یقولون الا کذبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ تو کہیں گے یا وہ کہیں گے ہم تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے اظہار پیار کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار عقیدت رکھتے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کے کتنے قریبی تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں، کتنا قریبی تعلق ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب جذباتی بات ہے۔ دین اس قسم کی من مانی اور مرضی کا نام نہیں ہے، دین تو صرف اتباع وحی کا نام ہے، اللہ کی وحی کو قبول کرنے کا نام ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 73 سنیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تین کا ایک ہے، تین میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا جو یہ بات کہتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، مطلب نعوذ باللہ اللہ بھی اللہ ہے، رب ہے، خالق ہے، یا عام محاورے میں خدا ہے، اور ساتھ میں روح القدس بھی خدا ہے، اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، یہ تینوں اللہ ہیں اور ان میں سے ایک اللہ ہے۔ فرمایا انہوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الہ یا ہماری ایک عام فہم زبان میں خدا، مگر صرف ایک اللہ۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے اپنے اس عقیدے سے تو پھر ضرور پہنچے گا ان کافروں کو دردناک عذاب۔ اس بیان سے، اس واعظ سے، جہاں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو عیسائیوں کے اس کفر اور شرک سے آگاہ کر رہے ہیں، وہاں اگر ہماری آواز پہنچتی ہے تو قرآن کا یہ پیغام بھی ہم عیسائی برادری تک پہنچا رہے ہیں کہ بہت بڑے شرک میں سماوات والارض کی گستاخی کے مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہو تم، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ تم اپنی اصلاح کر۔ اور یہاں رک کے میں یہ کہوں گا کہ عام مسلمان اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو اس کرنے کا کام اس موقع پر مسلمانوں کو ان عیسائیوں کو ان کی بد عقیدگی پر مطلع کرنا ہے، قرآن آیات کے ذریعے ان کی اصلاح کرنی ہے، قرآن آیات کی روشنی میں ان پر ان کے کفر کو حکمت اور مثبت طریقے سے واضح کرنا ہے۔ یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ سچا تعلق ہے، نہ یہ کہ ان کی عیدوں میں، تہواروں میں شریک ہوں، شرکیہ مجلسوں میں شریک ہوں اور ایک طرح سے ان کی حمایت کریں، ان کی تائید کریں، بلکہ اپنی زبانوں سے ان کے عقیدے کا اظہار کریں، ان کو مبارکباد دینا، یہ گویا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ واقعتاً نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے،
اور یہ ان کی پیدائش کا دن ہے اور ہم تمہیں اس پر مبارکباد دیتے ہیں. اگر کرنا ہے تو پھر جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کی اصلاح ہے. ایک اور آیت ہے، وہ بھی سورۃ مائدہ کی ہے، بلکہ وہ اس سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 72 ہے. اس میں تو عیسائیوں نے غلو کی انتہا کر دی ہے، غلو کی انتہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ اکبر، نقل کفر کفر نہ باشد. اللہ فرما رہا ہے تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تو نعوذ باللہ عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کفر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور یاد رکھو انہ من یشرک باللہ، اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر سن لیں اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو شرک مٹانے کے لیے آئے، شرک مٹانے کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو بنی اسرائیل نے مسخ کیا تھا اس کی اصلاح تھا. اور گویا عیسائی یہودی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دیگر جرائم اور گناہوں اور فسق و فجور کے ساتھ ساتھ وہ سری شرک میں پڑ چکے تھے. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یہ کلمات کہلوائے تاکہ قیامت تک کے لیے عیسائیوں پر حجت قائم رہے، حجت پر قائم رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو. اور اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو پھر یہ شرک ہے اور مشرک پر جنت حرام ہے. بلکہ سبحان اللہ، اللہ کی قرآن پر قربان جائیں. اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید، اپنی عبدیت اور اپنے عبد ہونے کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام سے تب کروایا جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں تھے. جب مریم علیہ السلام، یہ علیہ السلام اس معنی میں نہیں کہ وہ کوئی نبیہ یا رسول تھی، بلکہ ایک بزرگ اور محترم کا جب نام لیں تو دعائیہ کلمات کے طور پر یہ علیہ السلام کا لفظ ان کو کہا جاتا ہے. وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، انہیں لے کر وہ قوم کے پاس آئیں تو قوم نے بڑی طنز اور تشنیع کی اور کہا انا لک ھذا، یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مریم نے اس نو مولود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو. انہوں نے آگے سے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم ایک بچے سے، وہ بھی نو مولود، کیسے کلام کریں؟ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس نو مولود عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہی کہلوایا.
اور عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی دعوت بھی اپنی قوم کو یہی دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تم سب اس اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم۔ عیسائی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو باقاعدہ نصیحت کی ہے، اس بد عقیدے سے، مشرکانہ عقیدے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے، اور یہ تلقین امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں ہے، بڑی لمبی آیت ہے، یہ طویل آیت ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، دین کے معاملات میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر حق اور سچ بات۔ یاد رکھو کہ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح کے طور پر پھونکے گئے، اور اللہ کی روح سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی، اس سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ فآمن اللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کہو تم ثلاثۃ تین، کہ اللہ تین اقنوم کا جوہر ہے، یا تین اقنوم سے بنا ہے، رک جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر بات ہے۔ یاد رکھو اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر اور شرک کے باوجود کس طرح ان کو نصیحت فرمائی ہے، کس طرح ان کو سمجھایا ہے، اور ان کو تنبیہ کی ہے، لا تغلوا فی دینکم، یہ غلو ہے تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو ثالث و ثلاثہ کہنا، یا ان کو اللہ کہنا، یا ان کو ابن اللہ کہنا، یہ تمہارا شرک ہے، کفر ہے، اور غلو فی الدین ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ آگے جا کر آیت نمبر 77 میں پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب حق سے ہٹ کر تم دین کے متعلق کوئی غلو کی بات نہ کہو، حد سے بڑی ہوئی بات نہ کہو، ولا تتبعوا اہواء قوم، نہ پیروی کرو تم اپنے سے پہلی گزری ہوئی قوموں کی جو خود گمراہ ہوئے تھے اور دوسروں کو گمراہ کیا تھا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ خود سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے تھے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے اسلاف وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہ ہونے کا عقیدہ، یہ ابن اللہ ہونے کا عقیدہ، یہ ثالث و ثلاثہ ہونے کا عقیدہ رکھ کے گمراہ ہو چکے تھے، تم اس گمراہی میں ان کی پیروی نہ کرو، انہوں نے گمراہ کیا تھا لوگوں کو، نہ گمراہ جاؤ، خود گمراہ ہو گئے تھے، ان کے نقش قدم پہ چل کے تم خود گمراہ نہ ہو جاؤ۔ دیکھیں اتنے بڑے ان کے کفر اور شرک کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو سمجھا رہا ہے اتمام حجت، تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے، قائم ہو جائے۔ تو یہ اصل ہمارے بھی کرنے کا کام ہے، ہمارے مفکرین کے کرنے کا کام ہے، ہماری عوام کے بھی کرنے کا کام ہے، کہ اگر ان کے پڑوسی ہیں، جان پہچان والے ہیں، تعلقات والے ہیں، تو وہ ان کو بتائیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کفر پر قائم، کفر پر قائم۔ دنیاوی اور معاشرتی طور پر تعلقات، روابط، کاروباری پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلقات جائز ہے، ان کی دنیاوی اور معاشرتی کسی تقریب میں، مجلس میں، خوشی میں شریک ہوا جا سکتا ہے،
لیکن یہ کسی دوستی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ صرف و صرف معاشرتی آداب کے طور پر۔ اس اظہار کے بعد، اس اظہار اور اعلان کے بعد کہ عیسائی مشرکانہ اور کافرانہ عقیدے پر قائم ہیں، ہمارا ان کے عقیدے سے، ان کے نظریے فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ان کے عقیدے سے، ان کے نظریے سے۔ ہاں البتہ کیونکہ معاشرتی طور پر ہم پڑوسی ہیں، کاروباری تعلق لین دین ہے، ایک آفس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک قسم کا میل ملاپ ہے، اس کے جو ایک ظاہری تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا الگ بات ہے، لیکن دلی دوستی نہیں ہے، دلی لگاؤ اور محبت نہیں ہے، اور ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کی نصوص کے یہ سب بالکل برخلاف ہے۔ اس موقع پر میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کچھ نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ شومی قسمت، بدبختی کہ مسلمان بھی یہودیوں عیسائیوں کی طرح اسی طرح کفریہ اور شرکیہ عقیدوں میں پڑ گئے، اور بالخصوص انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے بارے میں غلو میں پڑ گئے، جس غلو کا شکار یہ عیسائی اور یہودی ہوئے تھے۔ اس حوالے سے بھی نصیحت ضروری ہے۔ سچ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی غالباً حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ فرمایا کہ اے میری امت، تم میں سے بہت سارے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی ہو بہو پیروی کریں گے، جس طرح دو جوتے آپس میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، سائز میں، رنگت میں، اسی طرح تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ یہود و نصارہ کی آپ بات کر رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اور کن کی بات کر رہا ہوں؟ آج آپ دیکھ لیں ہماری امت کے بھی بہت سارے جاہل یا پھر غالی قسم کے لوگ وہ اسی طرح غلو میں پڑے ہوئے، بہت سارے جاہلوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ثابت کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے معاملات بہت پڑے۔ آپ دیکھیں کچھ میں اشعار سناتا ہوں جو قوالیوں کی شکل میں گائے جاتے ہیں، جن کو بڑی محبت سے پڑھا جاتا ہے، ذرا ان کو دیکھیں اور عیسائیوں کے شرک کو دیکھیں۔ آپ ایک شعر سنیں، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی غلو ہے، وہی عیسائیوں والا غلو ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ یہ وہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے، یہی عقیدہ بعض مسلمانوں کا ہے کہ محمد اللہ ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب کوئی غلو میں پڑتا ہے، پٹڑی سے اترتا ہے، وہ کیسے گمراہ ہوتا ہے پھر سنیں۔ ایک انسان گزرے ہیں پیر فرید کے نام سے، ان کے مرید نے ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہا چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، نعوذ باللہ۔ پیر فرید الدین وہ بظاہر تو ایک انسان تھے، لیکن حقیقتاً نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ تھے۔ اب بتاؤ، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ثابت کر رہا ہے، کوئی پیر فرید الدین کو اللہ ثابت کر رہا ہے، اور کوئی اللہ کے اختیارات ان بزرگوں میں دے رہا ہے۔ ایک اور شعر سنیں، یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے،
کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کار عالم کا مدبر بنا دیا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جگہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور شعر سنیں تاکہ پتہ چلے کہ آج مسلمان کس قدر انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے غلو کا شکار ہو چکے ہیں. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، اس تجھ کو سے مراد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لیا جا رہا ہے. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے. یعنی نعوذ باللہ جو اللہ کو اختیارات حاصل تھے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوتیں اور طاقتیں اور اختیارات یعنی خدائی اختیارات حاصل تھے، وہ ساری قوتیں اور طاقتیں جو اللہ اور محمد میں تھیں، وہ ساری کی ساری قوتیں اور طاقتیں کن فیکون کی صلاحیتیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں. کس قدر سری ایک شرک ہے اور غلو پر مبنی ہے. تو اس موقع پر میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ. چنانچہ دو حدیثیں سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا اپنی پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا، تم میری شان میں غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا. اور انہوں نے کیا غلو کیا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. تم نہ کرنا ایسے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تم میرے بارے میں یہی کہو عبداللہ ورسولہ. ابھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے. اب ذرا سوچیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں غلو سے منع کر دیا کہ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، کہ آپ کی ذات کون ہے؟ بعد از خدا تو ہی بزرگست قصہ مختصر. اللہ کی مخلوق میں، اس پوری کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم، سب سے محترم، سب سے مقدس اور سب سے بڑی ذات اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے اور بالکل برحق عقیدہ ہے. وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لا تطرونی، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ. پھر اور کون ہے جس کے بارے میں ہم جو مرضی ہے کہتے پھرے؟ دوسری حدیث سنن نسائی کی ہے، ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو دین کے معاملے میں غلو سے بچاؤ. تم سے پہلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. کتنا درد بھرا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور دل میں ان دو حدیثوں کی روشنی. امت کے ساتھ خیرخواہی کر کے گئے، خبردار کر کے گئے، روک کے گئے. لیکن آج ہم عیسائیوں کی مذمت کرنے والے، برائیاں بیان کرنے والے خود انہی کے منہج پہ چل رہے، جبکہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، مغضوب علیہم کی راہ سے بچانا اور گمراہ لوگوں کی راہ سے بچانا. تمام مفسرین بالاتفاق کہتے ہیں، اور ایک اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ یہاں الضالین سے مراد یہودی، مغضوب علیہم سے مراد قوم یہود ہے اور الضالین سے مراد قوم عیسائی اور قوم نصارہ ہے. ان کا گمراہی کیا تھی؟ سب سے بڑی گمراہی عیسائیوں کی یہی تھی، سب سے بڑی گمراہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، کسی نے الہ کہا، کسی نے ثالث و ثلاثہ کہا. سبحان اللہ. اب آئیے جو دوسری بات ہے جس بنیاد پر ہم نے اس موضوع پر گفتگو کو مناسب سمجھا، وہ ہے عیسائیوں کے اس تہوار میں یا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو کسی بھی غیر مسلم قوم کا،
اس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ کسی بھی غیر مسلم قوم کا جو مذہبی تہوار ہے، جو ان کا شعار ہے، اس میں شرکت حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی، ان کی تائید کا یہ باعث ہے، اور ان کو اس کے باطل نظریے کو، عمل کو، طریقے کو ایک طرح سے فالو کرنا ہے۔ یہ مسلمان کے ایمان کے منافی ہے، ایمانی غیرت کے منافی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، غیر مسلموں کی ان عیدوں میں اور تہواروں میں اور مذہبی مجلسوں میں قطعاً شرکت نہ کرو، قطعاً۔ لیکن آج خیر سگالی، رواداری، اخلاقیات کے نام سے اس حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کیا جائے۔ ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا باقاعدہ ہندوؤں کے عبادت خانوں میں مسلمان جاتے ہیں، اور بڑے بڑے سیاسی لوگ جاتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ان کی کسی مجلس میں، کسی تہوار میں شرکت، بلکہ والعیاذ باللہ وہ ان ہندوؤں کی طرح ان کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں باقاعدہ، جس طرح وہ اپنی مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان مورتیوں کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ ہم نے خود اخبارات میں دیکھا، ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنما وہ یعنی ہندوؤں کے مندروں میں جا کر انہی کی طرز پر وہ باقاعدہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ رواداری ہے، بڑے درجے کی جہالت ہے، حماقت ہے، نالائکی ہے، گمراہی ہے، بے وقوفی ہے، بلکہ کھلم کھلا ارتداد ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ یہ اسے رواداری کا نام دیتے ہیں لوگ۔ یہ رواداری ہے، یہ خیر سگالی ہے، یہ اخلاقیات کے تقاضے ہیں۔ والعیاذ باللہ، یہ تو دین کے چہرے کو مسخ کرنا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی اس عید میں، تہوار میں، کرسمس پروگراموں میں بہت سارے مذہبی پیشواؤں کو دیکھا، والعیاذ باللہ۔ وہ وہاں شریک ہوتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم تو بڑی کھلے دل کے لوگ ہیں، خیر سگالی اور رواداری کے جذبات ہم پیش کرتے ہیں، ہم اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو منافقانہ کردار ہے جس کی مذمت قرآن و حدیث کے اندر آئی۔ تو عام پبلک شاید اس میں دھوکہ نہ کھا جائے، تو اس لیے ہم نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ باتیں کی ہیں کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت حرام ہے، ناجائز ہے، ان کی تائید ہے، اور ایک طرح سے ان کے اس عقیدے کو درست قرار دینا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ تو یہ جائز نہیں، چاہے انفرادی عمل ہو، اجتماعی کسی پارٹی کا عمل ہو، حکومت کی طرف سے حکومتی نمائندے کی شرکت ہو، تو یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس سے عام مسلمان دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر یہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ایک تو عام مذہبی تہوار ہے، اور ایک مذہبی تہوار جو صریح شرک پر قائم ہے، جیسے عیسائیوں کا یہ کرسمس ڈے، اس کی مجلس، یہ تہوار، جمع ہونا، کیک کاٹنا، یہ تو صریح شرک پر قائم ہے۔ تو ایسی مجلس جو صریح شرک پر قائم ہو، ایسا مذہبی تہوار جو صریح شرک اور کفر پر قائم ہو، اس میں شرکت کی تو قباحت اور شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو صریحاً ایمان کے منافی ہے، شرک کی حمایت ہے، بلکہ شرک کی تائید ہے۔ اور یہاں ظلم در ظلم در ظلم دیکھیں، جہالت کہیں، لا علمی کہیں، بے وقوفی کہیں، ناسمجھی کہیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ اپنے پڑوسی عیسائیوں یا آفس کے جو ساتھی ان کے ہوتے ہیں،
یا کوئی کاروباری لین دین والے ہوتے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد، میری کرسمس کے نام سے، جس کا سیدھا سادہ معنی یہ نعوذ باللہ تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ اس دن نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا۔ اب یہ لفظ تو مسلمان زبان سے نہیں نکالتا، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا معنی یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، اس کا مطلب یہی مسلمانوں کا کردار۔ یہ تو نعوذ باللہ سیدھی سادھی گواہی دے رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ عیسائیوں تمہارا عقیدہ درست ہے، نعوذ باللہ صحیح ہے۔ یہ تو قرآن کا انکار ہے، پوری شریعت کا انکار ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ رواداری اس چیز کا نام نہیں ہے، خیر سگالی اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ سری شرک ہے اور سری کفر ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو اس مناسبت سے ہم نے عرض کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی تعلیمات کی فہم عطا فرمائے، شرعی جو احکامات ہیں ان کی سمجھ عطا فرمائے، اور شرعی تقاضوں پر قائم رکھے، اور جو شرعی ذمہ داری اللہ تعالیٰ انہیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور ان کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ لوگوں کی باتیں رواداری کے نام پر، خیر سگالی کے نام پر اس قسم کی چیزوں کو رواج دینے کی جو کوشش ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ مسلمانوں کو شرک اور کفر میں دھکیلنے کی سازش ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جو سنایا ہے ہمارے دل و دماغ میں اس کو ڈال دے، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ذلك الفوز الكبير